آپ آج کی محفل میں آئے، میں نہیں جانتا کون دعوت پہ آیا ہے اور کون بن دعوت پہ آیا ہے، نہیں معلوم کون مجبور ہو کے آیا ہے، کون مسرور ہو کے آیا ہے اور کون مغرور ہو کے آیا ہے۔ میں نہیں کہتا جو مغرور ہو کے آیا وہ اٹھ کے چلا جائے، بلکہ اس بزم کا مقصد وہ ہے، یہ اس آقا کی محفل ہے جہاں کافر آئے تو ایمان لے کے جاتا ہے، غرور والا آیا ہے تو ضرور عاجزی لے کے جائے گا۔ ہاں میں کہوں گا مجبور تھا، اب مجبور نہیں مسرور ہو کے جائے گا، کیونکہ جو مجبور آئے مغرور آئے مسرور ہو کے جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں منظور ہو کے جاتا ہے۔ بزرگوں کے خوبصورت چہرے اس محفل کی زینت ہیں، اس محفل کا حسن ہے۔ شرط اس محفل کی یہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب لے کے آئے ہو تو غرور نہیں عاجزی لے کے جاؤ گے، مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے جاؤ گے۔ ادب ہوگا تو نعمتیں اور نیکیاں لے کے جاؤ گے، نہیں ہوگا تو شاید جو تھیں وہ بھی ضائع کر کے جاؤ گے۔ آؤ ادب اس محفل کا تقاضا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب نے تلاوت کلام الہی فرمائی اور اس قرآن مجید، اس فرقان عظیم کی تلاوت اور نعت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ وہ دنیا سے انسان گیا۔ ادب کا دامن ہاتھ سے گیا تو ادھر سے رخ پھر گیا، رخ جب پھر گیا جتنا سفر مرضی کر لو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہارا رخ منزل تک نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، رکوع و سجود کرو، رخ جب اس منزل کا ہوگا تو پھر منزل تک پہنچ پاؤ گے۔ کہہ رہا ہوں تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ وہ دنیا سے انسان گیا۔ کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا۔ اور جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ پھر ایمان گیا۔ تا درے خلد رہی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا۔ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد شفاعت تو خدا بھی مانی۔ آج کی بزم کا یہی پیغام ہے کہ ادب لے کے آؤ تو جنت تک کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہوگا اور جنت تک پہنچ پاؤ گے۔ لیکن جنت تک جانا بھی اسی رستے سے جو رستہ بارگاہ مصطفی سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ گلستان سے خوشبو کو نکالا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا۔ جب تک نہ ہو اذان کوئی مسجد نہیں کھلتی، جب تک نہ ہو سویرا اندھیرا نہیں جاتا۔ یہی سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ قرآن عظیم کے آیات بینات تلاوت فرمائی، بلکہ میں تو کہوں گا اس معجزے کو تلاوت فرمایا جو قیامت تک آواز دے رہا ہے، آؤ آؤ پڑھو سمجھو عمل کرو، جنت تک بھی لے کے جاؤں گا اور بارگاہ مصطفیٰ تک بھی لے کے جاؤں گا۔ جنت تک اسے ہی لے کے جاؤں گا جو بارگاہ مصطفیٰ سے گزر کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ قرآن عظیم ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک نقطہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، یہ قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، یہ قرآن حسن بھی نزایا بھی نظارہ بھی نظر بھی، اس قرآن میں راتیں بھی ہیں اور دن بھی۔ ہاں قرآن میں تذکرہ ہے انسان شیاطین اور جن بھی، قرآن میں تذکرہ صحرا و سمندر بھی ہے، اسی قرآن میں تذکرہ جن و بشر بھی ہے۔ ارے یہ قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، یہ قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، خدا کے رسول کا، اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اسی قرآن سے ہم نے عشق کا کرینہ سیکھا ہے، محبت کا کرینہ سیکھا ہے، اسی قرآن سے علم سیکھا ہے، اسی قرآن سے فقر سیکھا ہے، اسی قرآن سے نعت سیکھی ہے۔ آئیے سید عالم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں التماس گزار ہوں، محترم محمد یاسر حسین چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ محمد یاسر حسین چشتی